کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نعیم۔ آج ہم موجود ہیں مفتی منیر شاکر صاحب کے ساتھ، ان سے جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ٹائم دینے کا شکریہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اس کمرے تلے رہتے ہیں، اب اس کمرے کے اوپر سے سوراخ ہو گیا، پانی ٹپکنے لگا، تو کمرے والے لوگ اٹھیں گے اور اس سوراخ کو بند کریں گے۔ اب اگر کمرے والی تیسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک جرگہ آنے والا ہے، وہ اس سوراخ کو بند کرے گا، تو اس وقت تک میرے خیال میں آدھے کمرے تک پانی پہنچ چکا ہوگا۔ کرم ایجنسی کے لوگوں کو خود سامنے آنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، جس طرح کہ مسلمانوں اور پختونوں کے اندر ایک رواج ہے جس کو قوم زونہ بولتے ہیں اور اسلام زونہ بولتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ بھائی فلان دن اگر کسی نے کسی کو ہاتھ لگایا یا کسی نے کسی کو بری بات کی یا کسی نے کسی کو گولی چلائی، تو اس کے سے 60 لاکھ روپے جرمانہ اور ان کے خاندان اور رشتہ داروں کے 60 مکانات نظر آتش کیے جائیں گے۔ تو وہ اسلام زونہ اور قمزونہ ہو جاتا ہے، پھر ایک دشمن دوسرے دشمن کو صرف گلے مل سکتے ہیں۔ ایسے اسلام زونہ یا قمزونہ کا اعلان کرے اور ایک اچھے ماحول میں سامنے بیٹھ جائیں اور اپنے مسائل خود حل کریں۔ کبھی تیسرے آدمی سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تیسرا ہمیشہ ان کے جیبوں پر نظر رکھتا ہے اور اس کے اندر اپنے مفادات ڈھونڈتا ہے، یا سرکار کی رضامندی طلب کرنے کے لیے بات یہاں کرتا ہے، آنکھوں کھنکیوں سے وہاں افسر کو دیکھتا ہے کہ میرے باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ یہ جو آپ نے دو الفاظ بیان کیے، آپ نے کہا کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ بھاری جرمانے رکھے گئے ہیں۔ سب سے آخری جو معاہدہ ہوا تھا اس میں 12 کروڑ روپے جرمانہ رکھا گیا تھا کہ دونوں فریقین کی جانب سے جس نے بھی خلاف ورزی کی، لیکن ابھی تک تقریباً 10 یا 20 جتنے بھی معاہدے ہوئے، کسی معاہدے میں جو جرمانہ تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اگر جرمانے یہ رکھیں گے تو یہ معاملات؟ یہ جب آپس میں جرمانے رکھیں گے، سنی خلاف ورزی کریں گے تو شیعہ زبردستی لیں گے، شیعہ خلاف ورزی کریں گے تو سنی زبردستی لیں گے، اور لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو پچھلی مرتبہ جتنے معاہدے ہوئے ہیں، یہ کسی ثالث نے کیے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ثالث نے جو معاہدے کیے ہیں، جس طرح کہ مری کا معاہدہ ہے، ایک دن تو بتاؤ کہ ثالث نے، یہ تیسری فریق حکومت نے ایک دن کے لیے وہ معاہدہ نافذ بھی کیا ہے؟ پہلے نافذ تو کرو، توڑنے کا سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ 1 منٹ کے لیے نافذ نہیں کیا گیا، تو توڑا کس نے؟ یہ جب آپس میں بیٹھیں گے، تیسرا کوئی فریق نہیں ہوگا، جو زیادتی کرے گا سنی شیعہ مل کر اس کا کلا کما کریں گے، تو یہ زندگی ایسی گزرے گی جیسے کہ جنت میں گزرتی ہے۔ موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ یہ دونوں فریق ہی بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں؟ ممکن ہے؟ اگر نہ بیٹھیں اور اسی طرح تیسری کو دیکھتے رہیں، جس طرح کی شیعوں کے کچھ لیڈرز ہیں روڈوں پہ نکلے ہیں، سنیوں کی لیڈرز اپنے دکان چمکانے کے لیے لوگوں کو، یہ تو ہمیشہ دوزخ میں یہی رہیں گے اور جنت یہی تیسری فریق کے ساتھ ہوگی۔ یہ آج بھی ممکن ہے، اگر سارے بغض اور حسد کو نکال لیا جائے اور ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سرم پر اٹھا لیا جائے اور سب اس کے تلے جمع ہو جائیں اور اسلام زونہ اور قمزونہ کا اعلان کرے، اللہ کے فضل سے آج بھی یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی آب و ہوا کو کبھی بند نہیں کرتا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ لوگوں کی جو نظریں ہیں، خاص کر پختونوں کی جو نظریں ہیں، وہ اس وقت لگی ہوئی ہیں منظور پشتین کی طرف۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، کب آئے گا۔ جو وعدہ کیا تھا 11 اکتوبر کو کہ 2 مہینے کا ٹائم ہے، جو بجلی کے حوالے سے انہوں نے اعلانات کیے تھے، جو پختونوں کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی، وہ ٹائم پورا ہو گیا۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ منظور پشتین کا اس حوالے سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوالات تو منظور پشتین سے کرنے چاہیے، اس لیے کہ وہ پی ٹی ایم کا سربراہ ہے۔ میں اس کا یہ جواب دے سکوں گا کہ منظور پشتین نے
اقوام سے نمائندے مانگ کر ان نمائندوں نے یہ فیصلہ کیا، منظور نے تو صرف ان نمائندوں کی بات کو زبانی اعلان میں لوگوں تک پہنچایا، فیصلہ تو اقوام نے کیا ہے۔ اقوام کہاں ہیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے؟ فیصلے تو پختونوں نے کیے ہیں۔ منظور پشتین تو صرف ایک سپیکر ہے جو لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اب ایک مؤذن نے اذان دی، لوگوں کو بلایا، تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ بھئی وہ مؤذن کہاں گیا؟ نہیں، مؤذن نے تو تم لوگوں کو بلایا نا، اب نماز پڑھو، کسی کو آگے کرو۔ منظور تو صرف ایک معلن ہے، وہ جمع کرنے والا ہے، الصلاۃ جامعۃ۔ اس نے ہم سب پختونوں کو بلایا، پختونوں نے فیصلے کیے، وہ پختون کہاں ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے؟ باقی رہا کہ منظور کا کیا کردار ہوگا، تو منظور آرمی چیف ہے نہیں کہ وہ ملک میں فیصلے کر سکیں۔ البتہ وہ ایک غریب اور ایک بے کس، بلکہ ایسا سمجھ لو کہ ایک بغیرت قوم کا لیڈر ہے، ایک ایسی قوم کا لیڈر ہے جو خود کو پختون سمجھتے ہیں لیکن پختون ہے نہیں۔ تو وہ ضرور کوئی بھی پلان سوچے گا، لیکن جب موقع ملے گا تو موقع مل کر کی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی سرزمین کو ایسے مایوس نہیں چھوڑے گا۔ صوبائی حکومت جس وقت منظور پشتین کا جرگہ ہو رہا تھا، جو کچھ ہوا، اس کے بعد صوبائی حکومت درمیان میں ضامن بنی تھی کہ جو مطالبات ہیں اس کو نہ صرف صوبے میں منوایا جائے گا بلکہ وفاق کے ساتھ بھی منوانے میں کردار ادا کیا جائے گا، لیکن صوبائی حکومت بھی اس پر خاموش ہے۔ صوبائی حکومت نے جتنا کھیل کھیلا ہے، صوبائی حکومت نے تو عمران خان کے ساتھ بھی کھیل کھیلنا شروع کیا ہے۔ صوبائی حکومت تو باقاعدہ پی ٹی آئی کی دشمن بنی ہوئی ہے خفیہ طور پر۔ صوبائی حکومت ہی وہ حکومت ہے جس نے ہمارے پٹھانوں کے 4 خون کیے۔ صوبائی حکومت ہی وہ حکومت ہے جنہوں نے بند کمروں کے اندر ہمارے ساتھیوں پختونوں کو یہ ضمانت دی کہ تمہاری اوپر کوئی کیس نہیں بنایا جائے گا، تمہارے ساتھ کوئی بنا انصافی نہیں ہوگی، حالانکہ اس کے ساتھ بار بار ملنے کے بعد بھی ملک نصیر پر، خان ولی پر، منظور پشتین پر، زید عامر XYZ پر بن رہے ہیں، بن چکے، بنا دیے گئے ہیں۔ ان سب کچھ کا ذمہ دار صوبائی حکومت ہے۔ ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اس کی پالیسی اپنے پختونوں کے لیے ایسی پالیسی ہے کہ جس کو دشمن کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو بڑا سیاسی آدمی نہیں ہوں، دور سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں جو یہ 50 سال سے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک غیور لیڈر ہے۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی خود مختاری کے لیے واقعی یہ آدمی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انگریزوں کے سامنے باتیں کی، اسلاموفوبیا پر بات کی، اور ڈٹا آدمی ہے، اور اپنی ایک بیوی جو یہودین تھی جو اس کو پسند بھی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کچھ شاید اس کو ملا بھی ہو شروع میں، لیکن اس کے ساتھ جانے سے بھی یہ اس نے انکار کیا۔ اس نے نہ اپنی پراپرٹی باہر ملکوں میں بنائی اور نہ اپنے بیوی بچوں کے پاس گئے، اور دوسری بیوی جو سیاست میں نکلی بے پردہ ہو رہی تھی تو اس سے بھی جان چھوڑا لیا۔ اگرچہ اس کی ابھی جو بیوی ہے یہ بھی کوئی، ہم اس کو بھی اچھی نہیں کہتے، اس کی وجہ سے اس کو بہت نقصانات پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو شاید اس سے بھی چھٹکارا دے۔ لیکن کم از کم عمران خان ایک وہ آدمی ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے لیکن بغیرتی نہیں کر رہا، اور ایماندار آدمی ہے۔ ایماندار سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ بہت پکا مسلمان ہے، نمازی ہے، حج، اور یہ جو ایمانداری، غیرت والی ایمانداری اس میں ہے، تو ہم اس کو پاکستان کا خیرخواہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کے لیے دعاگو ہیں، لیکن اس کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں وہ سارے غدار ہیں۔ مفتی صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، جزاکم اللہ خیر۔ کے خیالات ہم نے جانے۔